بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، قوالی ایک ایسی صنف ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں لگ بھگ 800,000 سال سے بہت مقبول ہے۔ ایک ایسی صنف جس کے طفیل یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ و ترویج بھی ہوئی ہے، جس کے ذریعے بہت سے لوگوں تک وہ سچا دین پہنچا ہے جو صوفیہ پہنچانا چاہتے تھے۔ قوالی دراصل کہتے ہیں عربی لفظ قول سے مل کے بنا ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کہنا، کچھ بات کرنا، اور قوالی بنا بار بار ایک بات کو کہنا، اس سے بنا لفظ قوالی۔ قوالی کی تاریخ بہت زیادہ مستند تو نہیں ہے، حوالے بہت زیادہ مستند تو نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو نے اس کا آغاز کیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار سے، وہاں کی جو ان کی خانقاہ تھی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اس کے آنگن میں یہ محفل سماع یا قوالی کا رواج جو ہے وہ شروع ہوا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے جو تہذیبی ورثے ہوتے ہیں، تہذیبی روایتیں ہوتی ہیں، وہاں کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ مذہبی رسم و رواج میں موسیقی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کوئی بھی ایسی رسم نہیں تھی جو بنا موسیقی کے ہو رہی ہو۔ وہاں گانے کو اور گائیکی کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سے مسالک، بہت سے مکاتب فکر جو ہیں وہ اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، اور موسیقی کو اس طرح جو ہے یہاں سے خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مکاتب فکر ہیں۔ امام غزالی نے سماع اور قوالی کی تعریف کی ہے، بہت اچھی طرح ذکر اور سماع کی تعریف کی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے یہ مسلمانوں میں بہت عرصے سے رائج ہے، شروع سے رائج ہے ذکر کرنا۔ اس کے علاوہ سماع کی جو محفلیں ہوا کرتی تھیں وہ بغیر موسیقی کے ذکر کرنا یا بغیر موسیقی کے اس کو انداز بیاں تھا، یہ موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ تو جب ہندوستان میں یہ دیکھا گیا کہ کیسے ان تک انٹریکشن کیا جائے، کیسے تعلق بڑھایا جائے یہاں کے غیر مسلموں سے، کیسے ان تک اپنی بات، کیسے ان تک دعوت پہنچائی جائے، تو یہ سوچا گیا کہ اسی ڈھنگ پر، اسی طرز پر چلا جائے جس طرز پر یہاں اپنے مذہب کی یہ ترویج کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جس طرح اپنے مذہب کو پیش کرتے ہیں، یعنی کہ بھجن کیرتن جس طرح وہ گایا کرتے تھے موسیقی کے رنگ میں، اسی طرح کوشش کی گئی کہ ہم بھی مذہبی بات کو ان تک پہنچائیں۔ تو یہاں سے قوالی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ امیر خسرو اس کے موجد میں سے تھے۔ امیر خسرو جو تھے انہوں نے بہت سے موسیقی کے آلات جو تھے ان کا بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا، انہوں نے ان کو، اور طبلہ بھی انہی کی ایجاد ہے جو ہندوستان میں اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو جب وہاں یہ شروع ہوا اور پھر وہ قوالیاں گائیں گئیں جو آج 700-800 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے کی ویسے ہی وہ کلام موجود ہے، جس طرح کہ میرا پیا گھر آیا جو امیر خسرو نے گائی تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے انہوں نے لکھی تھی، اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں لوگ چنے جو اس کو گاتے تھے، جو اس کے لیے باقاعدہ تیار کیے گئے تھے، جو محفل سماع کا ایک ماحول بناتے تھے، جو قوالی کا ایک ماحول بناتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ہندوستان کے دوسرے علاقوں تک پھیلا، اور مختلف جگہوں پر خاص کر جو درگاہیں تھیں، جو مزارات تھے، جو بزرگوں کی خانقاہیں تھیں، وہاں اس کا رواج زور پکڑ گیا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ بہت سے لوگ جو دین کا مختلف رنگ اپنانا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ دین کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی آسانی سے آئیں تاکہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے بہت سے مکاتب فکر اس سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے، خاص کر سلسلہ چشتیہ والوں نے، یہ سوچا کہ نہیں، اسی طریقے سے ہم دین کی ترویج و تبلیغ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی خانقاہوں پر اس کا عام رواج کر دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہاں پہ جتنی بھی خانقاہیں، درگاہیں موجود تھیں، اس میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت جو چشتی تھے اجمیر والے، وہاں کیا ہوا کہ وہاں بھی یہ سلسلہ رہا۔ ان کے جو بہت بڑے ایک مرید تھے، اور جو بہت بڑے خود بہت بزرگ صوفی تھے، حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو کہتے ہیں کہ ان پر تو حال آیا، اور حال میں اس وجد میں 2-3 دن وہ رہے، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی کہ جب قوالی گائی جاتی ہے، قوالی سنائی جاتی ہے، تو لوگوں پہ وجد آ جاتا ہے، اور یہ وجد کی کیفیت ہم نے اس دور میں تو ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ پائے، ہم نے صرف سنا ہے، تاریخوں میں پڑھا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں یہ رواج چلتا چلا گیا، خاص کر آزادی کے بعد جب پاکستان، ہندوستان آزاد ہوئے اور یہاں ایک نیا وطن بنا، تو پاکستان میں بہت سے لوگ، کیونکہ اس کا رواج عموماً
پنجاب کی سائڈ پہ تھا یا یو پی کی اس طرف تھا، اس طرف رجحان کم تھا، تو وہاں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے اور انہوں نے اپنا گڑھ اس کو بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے ایسے پروگرام شروع ہوئے، کیونکہ مزار اور خانقاہیں اور درگاہیں یہاں بھی تھیں بہت ساری، اور پھر اس پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مقام آیا کہ دم مست قلندر مست مست جیسا وہ قوالی کا پروگرام جو 7 شریف سے شروع ہوا تھا، وہ 7 شریف میں گائی جاتی تھی، وہاں سے وہ شروع تھی، اور وہ ایسی مشہور قوالی ہوئی کہ وہ ہر جگہ گائی جاتی تھی، ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر میں۔ بلکہ ایسے لوگ جن کو یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے بھی نہ صرف اس قوالی کو سنا، اسے پسند کیا، بلکہ اس کے ذریعے ان کے دل کی جو روح کی جو بالیدگی تھی اس کا عمل بھی ہوا، اور بہت سے لوگوں نے قوالی سن کے، سماع کی محفلیں سن کر اپنا دل جو ہے وہ نرم کیا اسلام کے لیے، اور پھر وہ باقاعدہ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ بات ہو رہی تھی قوالوں کے حوالے سے، تو پاکستان نے بہت بڑے بڑے قوال پیدا کیے۔ نصرت فتح علی کا نام آپ سب جانتے ہیں، ان کے خاندان کا نام، وہ ایک ایسا بڑا نام ہے جس نے نہ صرف اپنا نام پیدا کیا، اپنا نام دنیا میں ساری دنیا کو ازبر کرایا، بلکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کا نام بھی دنیا بھر میں پہنچایا، ان کے ذریعے قوالی مشہور ہوئی۔ اسی طرح صابری برادران کی وہ قوالی بھردو جولی میری یا محمد، وہ دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ وہ ایک فلمی قوالی تھی، لیکن اس کے بعد وہ نکلتے نکلتے دنیا بھر میں گئی، بلکہ آج بھی چند فلموں میں اس کو کاپی بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیز میاں قوال، وہ بالکل منفرد انداز تھا، وہ ایسا انداز تھا جو اس سے پہلے شاید قوالی میں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ عزیز میاں قوال نے ایک نئی طرز ڈالی، انہوں نے ایک مخصوص انداز میں اور بہت زبردست طریقے سے قوالی کو گایا، قوالی پڑھی، قوالی سنائی، اور محفل سماع کا انہوں نے آغاز کیا۔ دوستو، ہوتا یہ تھا کہ شروع میں جب ابتدا میں قوالی شروع ہوئی تو خالصتاً مذہبی بنیادوں پہ تھی، جس میں مذہب کا تذکرہ ہوتا تھا، صوفیہ کی تذکرہ ہوتا تھا، ان کی منقبت پڑھی جاتی تھی، ان کی باتیں ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے اس کو رنگ بھی کہتے تھے، یہ محفل رنگ ہے، محفل سماع ہے، محفل ذکر ہے، اور پھر یہ محفل قوالی یہاں تک پہنچی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ شروع میں تو ابتدا میں جو مذہبی حوالوں سے اس پر بات ہوتی تھی، مختلف جو بزرگان دین تھے ان کی منقبت پڑھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں عشق و محبت کے مضامین بھی شامل ہونا شروع ہوئے، اور پھر اس نے ایک نیا رنگ باندھا۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر تاریخ میں ہم پیچھے جائیں، تقریباً 100 سال پہلے 1920 کی بات اگر ہم کریں، 1910-20 کی بات کریں، تو ایک نیا ٹرینڈ چلا، اور وہ یہ تھا کہ گھر گھر میں مختلف علاقوں میں قوالی کی محفلیں ہوتی تھیں، جہاں مکالمہ ہوتا تھا قوالی میں، یعنی کہ ایک دو پارٹیاں بیٹھی ہیں آمنے سامنے، اور ادھر سے ایک سوال کر رہا ہے اور ادھر سے دوسرا جواب دے رہا ہے۔ یہ صنف اتنی مقبول ہوئی کہ بعد میں ہندوستانی فلموں میں بھی اس کو ہم نے دیکھا، اور بہت زور شور سے دیکھا، اب تک دیکھتے ہیں مختلف فلموں میں ایک موضوع اس طرح بنتا ہے کہ مکالماتی قوالی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرن نیا لیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موسیقی کو جو نصرت فتح علی خان صاحب نے جو نیا رنگ دیا، یعنی کہ انہوں نے نئی ڈھنگ سے نئے ساز و سامان کے ذریعے نئے جو موسیقی کے آلات تھے وہ اس میں استعمال کیے، ورنہ عموماً تو وہاں صرف ایک ڈھول بجتا تھا، ایک طبلہ ہوتا تھا، ہارمونیم ہوتا تھا، اور 10-12 ہمنوا ہوتے تھے جو اس قوالی کو بہت اچھی طرح پیش کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے وہ تو رکھے اور وہ بھی چلایا، لیکن انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ پیدا کیا کہ اس کو غزلیات کے انداز میں گایا، اس کو گانوں کے انداز میں پیش کیا، جو کہ اس سے پہلے تھا نہیں۔ تو وہ بڑا مقبول ہوا، بہت پسند کیا گیا، اس کو فلموں میں اسی طرح کاپی کیا گیا، فلموں میں لے کے جایا گیا، فلموں تک اس قوالی کی پہنچ ہوئی۔ آج بھی جو فلمیں بنتی ہیں ان میں بہت سی فلموں میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر پھر کے گھوم پھر کے وہ آ جاتی ہے، وہ قوالی کہیں نہ کہیں وہ قوالی کا رنگ آ جاتا ہے، چند سالوں کے بعد دوبارہ آئے لیکن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آج کا جو، اگر ہم آج کے سیناریو میں بات کریں تو راحت فتح علی خان جو نصرت فتح علی خان کے صاحبزادے، ان کے جو بھتیجے ہیں، وہ انہوں نے ایک ٹرینڈ ڈالا، ان کی آواز خاص کر دیکھیں، آواز کی ایک پہنچ ہوتی ہے، آواز کی ایک پچ ہوتی ہے، وہ آواز خالصتاً قوالی کی آواز، لیکن وہ اب گانوں میں بھی اسی طرح مقبول ہوئے، اور اسی طرح اس کو لے کے آگے چلتے رہے۔ ہماری کال لائنز بھی کھلی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی نیچے آ رہا ہے۔ گفتگو جاری ہے قوالی کے حوالے سے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ میں راحت فتح علی خان صاحب کی بات کر رہا تھا کہ راحت فتح علی خان صاحب نے ایک نیا طرز ڈالا۔ امجد صابری مرحوم، وہ اپنے والد صاحب کے طرز کو لے کر چلے، اور اپنے چچا اور اپنے والد صاحب کے،
اور بالکل نیا رنگ باندھ دیا. جب وہ رنگ گاتے تھے، رنگ جس کو وہ خود رنگ کہتے تھے، اور جس میں وہ مختلف انداز سے اس کو اللہ کہہ کے ایک نئی آواز پیدا کیا کرتے تھے، اس سے جو سامعین تھے، جو سننے والے تھے، ان کے دلوں پہ ایک وجد طاری ہو جایا کرتا تھا. اور یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی قوالیاں تھیں، جو بھی انہوں نے قوالیاں گائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک کمال تک پہنچی. یعنی کہ ایک ایسا دور آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امجد صابری ہی واحد ایک نام بچے تھے ریل قوالی کا، ورنہ اور بھی لوگ قوالی گا رہے ہیں، قوالی پڑھ رہے ہیں، قوالی سنا رہے ہیں، لیکن وہ مختلف اور سمتوں میں بھی بہ جاتے تھے. لیکن امجد صابری وہ نوجوان تھا، وہ بندہ تھا جس نے خالصتاً جو مذہبی قوالی تھی اس کا نہ صرف باغ ڈور سنبھالی بلکہ اس کو آگے بھی بڑھایا. امجد صابری رہے اور دوسرے لوگ، جیسے میں نے راحت فتح علی خان صاحب کی بات کی، یہ سب اپنے ایک ویلیوز کے ساتھ چلتے تھے. میں ابھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ پاکستان بن کے یہ لوگ پاکستان شفٹ ہوئے تو آج بھی کراچی میں وہ قوال گلی موجود ہے، لاہور میں بھی اس طرح کا ایک محلہ موجود ہے جہاں یہ سب خاندان نسل در نسل رہتے ہیں. ان کو بچہ قوال کہا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خالصتاً امیر خسرو کی نسل سے ہیں، کیونکہ امیر خسرو نے جو ترتیب دی تھی ٹیم قوالی کرنے کے لیے، خاص کر محفل سماع کے لیے، وہ ہم اسی نسل سے ہیں، اور ہم وہی فیملی ہیں، ہم سارے وہی لوگ ہیں. ان کے آپس میں ایک اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے بہت سے لوگ عام گانا گانا یا غزلیں گانا یا جدید موسیقی سے تعلق رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کے بعضوں کے وہ شاید حالات نہیں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کام قوالی ہے، اور قوالی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مذہبی رسم ہے، اور ہم مذہبی رسم سمجھ کے ہی اس کو کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ سلسلہ جو تھا چشتیہ سلسلہ، اس کے اندر یہ زیادہ فروغ پایا. اور بھی جو صوفیہ کے سلسلے تھے ان میں تھی یہ چیز موجود، لیکن جو چشتیہ تھے انہوں نے اس کو اپنا خاص وصف بنا لیا. اسی لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر وہ درگاہیں، وہ جو خانقاہیں یا وہ مزارات جو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہیں، انہوں نے اس کو فروغ زیادہ دیا. اور مزارات پہ وہ محفل ہوتی ہے، وہاں مزارات پہ وہ لوگ رقص بھی کرتے ہیں، حال بھی انہیں آ جایا کرتا ہے، جس کو وہ بہرحال اپنے سمجھ سے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے وہ دل کی اور روحانی تسکین پا رہے ہیں. روحانی تسکین پانے کے لیے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا نام بھی لے رہے ہیں، برگزیدہ بندوں کا نام بھی لے رہے ہیں، ان بزرگان دین کا نام بھی لے رہے ہیں جن کے طفیل دنیا بھر میں اور خاص کر سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا، اور ان کی آج برکات جو ہیں وہ ہندوستان پاکستان میں نظر آ رہی ہیں. یہ ان کی اپنی ایک فارمولہ ہے، اپنی ایک تھیوری ہے. یقیناً آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ قوالی نے، محفل سماع نے، ذکر نے، اس رنگ کی محفل نے بہرحال لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. موسیقی کی یہ ایک ایسی صنف تھی جس نے بہت سے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنا لیا. لوگوں نے ایسا سمجھا کہ ہم جناب عام محفلوں سے جانے سے درگزر کریں، لیکن قوالی کی محفل ضرور سجا لیں. آج یہ قوالی کہاں تک پہنچی ہے یہ تو کہنا مشکل ہے، ظاہر ہے اس میں مختلف سوالات ہیں، مختلف باتیں اٹھتی ہیں، مختلف اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں، لوگ اپنی بات کہتے ہیں. کہیں اس کو بہت اچھی طرح پسند کیا جاتا ہے، کہیں جو اس میں عشقیہ یا پیار محبت کی جو شاعری آ گئی ہے، جو قوالی آ گئی ہے، اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک رنگ بنا. میں تذکرہ کروں گا جو الطاف راجہ صاحب تھے ہندوستان کے، وہ بھی قوال تھے، لیکن انہوں نے اس کو ایک نیا طرز دے دیا. انہوں نے گانوں کے طرز پر اس کو قوالی گائی، حالانکہ ان کے ساتھ ہمنوا بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی اس قوالی نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، کچھ عرصے کے لیے صحیح لیکن کیا. اس کے بعد ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے لوگ آئے. تاجی صاحب کا بھی انتقال بھی ہوا، بہت زبردست قوال تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ بعض لوگوں نے اس ٹرینڈ کو نہیں چھوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ جو ہماری روایت ہے، جو قوالی اور سماع کی جو روایت ہے، جو صرف مذہب سے جڑی ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. ہم نے تذکرہ کیا کہ ان محافل میں بہت رنگ کے حوالے سے بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں حال بھی آتا ہے لوگوں کو، وہاں لوگ رقص بھی کرتے ہیں، مخصوص انداز میں بھی کرتے ہیں. یہ یقینی طور پہ موسیقی کے اندر وہ
جو ایک نفسیاتی کشش ہے، جو ایک سائیکولوجیکل جس کے اندر ایک افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. جب وہ طبلہ اور موسیقی کے مختلف آلات کے ساتھ مل کے جب وہ چلتی ہے اور وہ ایک سما باندھ دیتی ہے، تو پھر لوگوں پر حال آنا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کی بالغی ہوتی ہے، ان کی روح کی تسکین ان کو ملتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ حق بجانب ہوں گے، اس لیے کہ بہرحال موسیقی کے حوالے سے بہت واضح رائے موجود ہے، بہت سے لوگوں کی مکاتب فکر کی رائے موجود ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات سے کا تو اقرار کرتے ہیں کہ دف بجا لیا جائے یا ہلکی پھلکی آواز میں موسیقی کر لی جائے یا اور مخصوص جو راگ ہیں وہ کر لیے جائیں، لیکن اس طرح باقاعدہ طبلہ، ہارمونیم یا موسیقی کے دوسرے آلات بجا کر شاید قوالی کو فروغ نہ دیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، ہم نے سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھا، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، وہاں بھرپور انداز میں ایک محفل ہوتی تھی جو دف بجا کر یا مختلف اپنے جو ساز اور آلات تھے وہ بجا کر وہ ذکر کیا کرتے تھے، وہ رنگ کیا کرتے تھے، وہ محفل سما جو ہے وہ شروع کیا کرتے تھے. لیکن شاید وہاں یہ والے آلات جو امیر خسرو نے ایجاد کیے شاید وہ نہیں تھے، تو اس لیے اس کی مخالفت نہیں ہوتی تھی، ورنہ کام وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. وہاں بھی حال آیا کرتا تھا جس وقت وہ پڑھا کرتے تھے اور لوگ دائرے میں گھوما کرتے تھے، اور دائرے میں گھوم کر وہ اپنا اس وجد کی جو کیفیت تھی اس کا کسی طرح اظہار کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر دور میں کہیں نہ کہیں رہی ہے. موسیقی اپنی جگہ ایک الگ اور ڈیمانڈنگ چیز ہے، موسیقی کا ایک الگ وصف ہے، قوالی کا ایک الگ وصف ہے. آج ہم سب اس لیے اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا خاندان قوالی کے حوالے سے خاص کر ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ بہت مشہور ہے. انہوں نے اس قوالی کی صنف کو جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملی تھی اس کو انہوں نے جاری رکھا، نہ صرف جاری رکھا بلکہ بیرون ملک آ کر بھی لگ بھگ 32 سال سے یہ اس صنف کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. مختلف تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، مختلف محافل کا انعقاد ہوتا ہے، یہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہت انجوائے کراتے ہیں. میری بہت خوش نصیبی ہے کہ میری دعوت پر آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حاجی امیر خان قوال صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. حاجی صاحب آپ کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم نے بات کی قوالی کی تاریخ کے حوالے سے کہ قوالی ایک ایسی صنف ہے جو لگ بھگ 800 سال سے تو ہندوستان پاکستان میں جاری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ذکر کی محفل ہوتی تھی، جو سما کی محفل ہوتی تھی، جو رنگ ہوتا تھا جس کو رنگ بھی کہتے تھے، وہ بر صغیر سے ہٹ کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اور اس سے پہلے بھی مختلف انداز سے جاری تھا اور اس کو اسی طرح کنٹینیو کیا گیا. لیکن یہاں یہ صنف بدل گئی اور یہاں موسیقی کے باقاعدہ جو آلات ہیں وہ اس میں آ گئے اور اس کے بعد اس کو شروع ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی تھا؟ تاریخی حوالوں سے اسی طرح قوالی کا آغاز ہوا؟ تاریخی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو میں یہی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ کیونکہ جیسے جیسے حالات چینج ہوئے اس کے حساب سے ساز چینج ہوتے چلے گئے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انہوں نے اپنا اسلام کو جو وہ کیا انہوں نے، تو اس وقت وہ ڈف بجا کرتی تھی. ڈف ہوتے تھے یا نقارے ہوتے تھے، تو نقارے پہ بجا کے تو اس پہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، پھر اس میں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو اس کے بعد پھر طرح طرح کی چیزیں نکلتی گئیں جیسے جیسے ماڈرنائز ہوتا گیا کام. لیکن جو اصل صوفیہ حضرات کا وہ ہے وہ ڈف ہے. ڈف ہے، ہاں. اچھا، امیر خسرو نے، حضرت امیر خسرو نے جو ہے انہوں نے کچھ آلات ایجاد کیے جو ہم نے تاریخ میں پڑھا، یعنی انہوں نے طبلہ اور غالباً سارنگی بھی ان کی ایجاد کی اور بھی انہوں نے ایجاد کی. تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو رواج تھا اس وقت ہندوستان میں کہ موسیقی ان کے مذہب کی علامت تھی، تو اسی کو طرز بنا کر تاکہ دین کی تبلیغ کی جائے؟ اسی کو طرز بنا کے، کیونکہ وہ جب دیکھا گیا کہ لوگ اس طرف زیادہ مخاطب ہوتے ہیں تو اس کو پھر اس رنگ میں ڈھالا گیا. اس رنگ میں ڈھال کے اس کو پھر وہ جگہ لایا گیا کہ بھئی چلو یہ اس طرح لوگ آئیں گے اس میں.
اور لوگ آئے بھی؟ لوگ آئے بھی، بالکل آئے بھی، لوگ آئے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مسلمان کیے. جی. تو اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور خاص کر ان کی جو خانقاہ تھی، ان کی جو درگاہ تھی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور وہ جو قوالی جو امیر خسرو اس وقت گایا کرتے تھے آج بھی آپ لوگ گاتے ہیں. بالکل. تو یہ کیسے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ آج بھی گائی جاتی ہے؟ وہ آج بھی صوفیہ کرام کی جان ہے وہ. اس کے علاوہ دیکھیں کہ محفل سما کا جو مطلب ہے، سما وہ ہوتا ہے جو سب کو باندھ کے رکھے، جو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے. تو محفل سما جب ہوتی ہے اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول من کنت مولا فاتح مولا پڑھا جاتا ہے، جس میں کہ سب کا وہ ہے. پھر اسی طرح پہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ. اچھا، ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چشتیہ نے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، ان کے ذریعے زیادہ چلا، اور باقی سلسلوں نے اس کو اتنا چشتی ہے، صابری ہے، صابری نے بھی کیا. بالکل صابری نے بھی کیا، قادری والے ان کے بھی ہوتا رہا، لیکن چشتی اور صابری کا زیادہ. چشتی اور صابری جو ہے سلسلہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے چلا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا نا، پھر سارے جتنے بھی اولیاء انبیاء کرام تھے وہ سب ساتھ. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوالی، جیسے میں نے کہا کہ اس جیسی ملتی جلتی صنف ہمیں سلطنت عثمانیہ کے ٹرکی میں اور دوسری جگہوں میں، عرب کنٹریز میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اور آپ نے صحیح کہا کہ وہ دف کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ باقی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ رواج جو یہاں ڈلا، مشہور بھی ہوا اور ساری جگہوں کیا، تو یہ لیکن شروع میں صرف خانقاہوں میں، درگاہوں میں ہی کیا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عام پبلک تک بھی اس طرح اور حوالوں سے بھی پہنچا ہوگا؟ اس ٹائم کا جو جس طرح ٹائم بدلتا ہے اس کے حساب سے پھر، کیونکہ خانقاہوں پہ پہلے قوالی ہوتی تھی، پھر خانقاہوں سے آگے عوانوں میں بھی آگے قوالی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا کنٹریبیوشن قوالی میں قوالی کا رہا ہے پوری دنیا میں، جی، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کنٹریبیوشن کسی کا بھی نہیں ہے. اچھا سر، کچھ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے. آپ کے فیملی جو تھی موسیقی کے، آپ کے والد صاحب جو تھے استاد لطافت حسین خان صاحب، وہ خود قوالی اور موسیقی سے دلچسپی رکھتے تھے. آپ بھی اسی وجہ سے اس طرف آئے؟ کچھ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے. میرے والد صاحب استاد لطافت حسین خان جو ہیں وہ ایک کلاسیکل گائک تھے، بہت اچھے ماشاء اللہ، جن کے کہ شاگرد مثلا نوشاد علی موسیقار اعظم بامبے کے، وہ صابری برادر صاحب، اور کافی قوال حضرات بھی ان کے شاگرد تھے. تو میرے والد صاحب ایک کلاسیکل آرٹسٹ تو تھے تھے، لیکن فقیری ان میں زیادہ تھی کہ وہ انبیاء کرام کو بہت زیادہ مانتے تھے. خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہمارے یہاں ہوتی تھی، ہمارے یہاں عرس ہوتا تھا، پھر جتنے بھی جو دن ہوتے ہیں وہ سب منائے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں والد صاحب ہر چیز کو بتاتے تھے. پھر قوالی جو ہے وہ میرے بڑے بھائی نے شروع کری، حاجی نثار صاحب نے، تو ان کے ساتھ لگ کے ہم سب بھائی سب ساتھ میں ماشاء اللہ 5 بھائی تھے ہم. اچھا، سب ماشاء اللہ گاتے تھے. تو بھائی کے ساتھ ہم نے شروع کیا بچپن میں. میں خیال کوئی 8-9 سال کے ہوں گے جب سے بھائی صاحب کے ساتھ جاتے تھے. ہاں، تو بھائی صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو اس وقت طور طریقے بتائے جاتے تھے ہمیں کہ سر ضرور ڈھکنا ہے، وضو کرنا ہے بیٹا، وضو کر کے چلنا ہے. تو اب تو قوالی جو ہے وہ قوالیوں کے عجیب و بنا دی ہے، لیکن قوالی جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ قوال جو ہے وہ خود، کیونکہ وہ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کسی کی منزل طے کرا رہے ہو تو آپ کو خود کو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا پاک ہونا ضروری ہے. اچھا، آپ نے صحیح بات کہی. تو وضو ہونا چاہیے. اصولاً یہی ہے کہ مطلب وضو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 32 ایئر سے میں اس کنٹری میں کر رہا ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود بھی اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وضو رہیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، آپ نے بھی یہی کنٹینیو کیا؟ آپ چلے جاتے گانے بجانے کی طرف کسی اور؟ گانے بجانے میں سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہوا تھا جب یہاں لندن آئے تھے ہم، تو ینگ تھے، تو ایک گروپ بنا لیا بھنگڑا گروپ، جس میں کہ نام گانے آنے، لیکن وہ کچھ سال 6 مہینے میں طبیعت آوازار ہو گئی کہ نہیں یہ نہیں، وہ جو بھائی صاحب نے بتایا تھا وہ صحیح ہے، وہی کام. تو اس کام کو قوالی کو لے کے چلے. پھر قوالی کا یہاں پہ میں نے الحمدللہ میرے اپنے کافی اسٹوڈنٹس یہاں پہ گا رہے ہیں. آپ نے بنیاد رکھی جناب. جی الحمدللہ. تو صوفی اکیڈمی بھی میں نے اسی میں حاجی امیر خان قوال صوفی اکیڈمی میں آپ لوگ آئے آ کے سیکھیں. میرے پاس میرے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غیر مذہب ہیں.
अच्छा। اور وہ لوگ باقاعدہ اس چیز کو، کیونکہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ بیٹا سب سے پہلا جو ہے وہ یہاں سے آپ اپنے صاف ہونا چاہیے، صحیح، یہ چیز صاف رکھنا. بالکل. ہمارے گھر میں ماشاء اللہ میرے والد صاحب کلاسیکل آرٹسٹ تھے، تو ان کے پاس بڑے جی. بڑے لوگ آتے سیکھنے، لیڈیز بھی تھیں، جینٹس بھی آتے تھے. تو میرے والد صاحب کہتے تھے لیڈیز سب کو لے کے چلو ساتھ. ہاں کہ یہ آپ کی بہنوں کی طرح ہیں. صحیح. اچھا حاجی صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دوستوں، حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، ان سے قوالی بھی سنیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بریک پہ جانا ضروری ہوتا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو حاجی صاحب بھی موجود ہیں، گفتگو بھی ہوگی، باتیں بھی ہوں گی، کچھ کلام بھی سنیں گے، کچھ قوالی بھی سنیں گے، فرمائشیں بھی سنیں گے. جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا اس پر ضرور کام کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں حاجی امیر خان قوال صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حاجی صاحب، جو ہم بنیادی بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا فیملی کے حوالے سے، تو کچھ بتائیں بچپن میں کیسے مناظر ہوا کرتے تھے، کیسی محفلیں سجتی تھی، کون کون لوگ آتے تھے؟ بچپن میں جو مناظر ہوتے تو یہ دیکھیں ہم نے کہ ہمیں باقاعدہ ادب و آداب سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا جب آپ نے آنا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ نے کس طرح آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے. تو صابری صاحب کا بتاؤں آپ کو کہ جس وقت ہم کبھی جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ، وہاں ایک بہت بڑی نشست لگی ہوتی تھی اور علماء کرام بھی بیٹھے ہوتے ساتھ میں شاعر حضرات بھی ہوتے تھے. ہم نے فنا بلندی صاحب کو دیکھا، ہم نے وہاں پورنم الہ آبادی جن کی فرد و جھولی لکھی ہوئی ہے، تو پورنم الہ آبادی ہوتے تھے. اور بہت سارے شاعر حضرات جن کو ہم شاید وہ نہیں کرتے، لیکن شاعر حضرات ہوتے تھے. پھر وہاں پہ اٹھنے بیٹھنے کا ہر چیز کا طریقہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے آنا ہے. آداب سلام بھی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سلام کریں، جھک کے سلام کریں. تو یہ چیزیں کیونکہ جو صوفیہ اکرام نے سکھائی ہیں وہ ہمیں بھی سکھائی جاتی تھیں کہ یہ اس کے طریقے ہیں اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں جب محفل سجتی تھی تو وہ خود بھی نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے اور قوالوں کو کہتے تھے کہ آپ اوپر بیٹھے محفل سما میں. آرٹسٹ کے لیے ہوتا ہے وہ خود نہیں. تو میں ابھی جو میرے پروگرامز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، میں نے یہاں کی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سے لے کے آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، LSE یونیورسٹی، سواسی یونیورسٹی، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں UK کی، سب میں میں نے پروگرامز کیے ہیں. اور میں نے انہیں بتایا کہ سما کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھیں آپ لوگ. کیا بات ہے. تو الحمدللہ اس چیز کو لوگوں نے فالو کیا اور وہ نیچے جو بیٹھا جاتا ہے وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے. سما کا ماحول ہی وہ ہے. جی. اچھا حاجی صاحب، گفتگو تو جاری ہے کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے. میں چاہوں گا کچھ مختصر اگر کوئی کلام بھی، اگر آپ خاص کر حمدیہ یا نعتیہ کلام پیش کریں تو. بالکل حمدیہ کلام بہتر ہے کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا،
راز حق بھی کی تھی پر آیا جب نہ تھا کچھ یاد مگر تو ہی تو اللہ 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 خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری جستجو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو وعدہ لا شریک لہ مالک ملک تو اللہ 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 بات ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حاجی صاحب یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پوری پرفارم کرتے ہیں 8-10 لوگ ہوتے ہیں انسٹرومنٹس ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے نوٹ کیا کہ بغیر کسی اس کے بھی آپ اسی آپ لوگوں کی دعا کا کرم ہے. ویسے تو ٹیم آپ کو پتہ ہے 10 آدمی کی میری ٹیم ہے ماشاء اللہ سب سے بڑا گروپ ہے یو کے میں ہمارا اور پوری ٹیم کے ساتھ ایک وارم اپ ہونے میں ہی گھنٹہ آپ کو لگتا ہے. جی بالکل بالکل آپ ایک دم سے اور آ کے اس کو پڑھنا. لیکن اچھا اس کو ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ ابتدا میں اب بھی آپ جیسے لوگوں نے تو ابھی تک اس کو کنٹینیو رکھا ہے کہ خالصتاً صوفیانہ رنگ تھا یا مذہبی رنگ تھا. اب یہ قوالی کچھ بدل گئی ہے. قوالی کو بہت زیادہ چینج کر دیا ہے اور وہ اس میں چینجنگ میں جو ہے وہ ہمارا قوالوں کا ہے اپنا قصور. بالکل بالکل کیونکہ دیکھیں جو سکے وہ ہوتے ہیں جو خاندانی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح کا کام کرنا ہے. اب اس وقت ہر ایک دوسرا آدمی قوالی کرنے کے لیے ہو گیا اسے قوالی کے اصول کا بالکل پتہ نہیں ہے لیکن قوالی کرنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیسے آ رہا ہے بس ٹھیک ہے جی قوالی ہو رہی ہے. اچھا یہ آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر شخص قوال بن رہا ہے. بالکل اب 10 آدمیوں کی ٹیم ہے اور الحمدللہ ایک عرصے سے میں یہاں پہ ہوں. میں نے صوفیانہ کام بھی کیا پبلک کا بھی کام کیا میں نے ویڈنگ برتھ ڈے پارٹی فیسٹیول وومنٹ فیسٹیول ایک بہت بڑا نام ہے وومنٹ فیسٹیول کا جس میں خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب صابری برادرز اور بڑے بڑے آرٹسٹ آتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ 4 بار پرفارم کر چکا ہوں میں یو کے. اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ قوالی کو ہم نے جو ہے نا وہ ایک خود ایک عجیب سا وہ بنا دیا ہے ماحول. میں ابھی بھی یونیورسٹیز میں تھرسڈے کو میرا یونیورسٹی کا پروگرام ہے تو یونیورسٹی کے پروگرام میں سب سے پہلے میرا یہی ہوتا ہے کہ نہیں پہلے 1 گھنٹہ میرا ہے دوسرا گھنٹہ آپ کا ہے. اچھا اس میں حمد باری تعالیٰ من کنتم والا یعنی جو قوالی ہماری ہیں وہ حد یہ کہ امیر خسرو کا چاپ تلک سب چھین نیلے محسن نے ملا کے وہ بھی سناتے ہیں. بالکل کیونکہ آڈینس کو بتانا ہے نا کیا ہے. ہاں صحیح بات ہے. ہمارا ٹریڈیشن جو ہے وہ یہ ہے. اب یہ مست نظروں سے اللہ بچائے یہ سب ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آڈینس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے. ہاں اچھا پھر اب پیسہ بھی ایسا ہو گیا کہ صوفیوں میں کم ہو گیا اور آڈینس میں زیادہ آ گیا پیسہ. تو قوالی میں خود یہاں اس کنٹری میں ہوں جو صوفیانہ کام کچھ سال میں ایک آتا ہے کیونکہ وہ بلاتے ہی نہیں جہاں وہ تو اس میں ہے نا کہ وہ وہاں 10 آدمیوں کو افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جدید آلات ہے اس پر بھی بات ہوئی. ہم نے دیکھا کہ نصرت فتح علی خان صاحب نے انقلاب ایک لے کر آئے وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ خاص کر وہ ایک ایسی قوالی جو میرا خیال ہے کئی دہائیوں سے گائی جا رہی تھی مست قلندر والی اس کو انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا. تو وہ اس کی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ گائیکی بہت اچھی تھی ادائیگی اچھی تھی موسیقی اچھی تھی یا نئے آلات کی وجہ سے تھا وہ؟ نہیں سب سے پہلے تو گائیکی بہت اچھی تھی کیونکہ خان صاحب کو تو کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. خان صاحب کی گائیکی پھر خان صاحب نے جو اس میں رنگ دیے ہیں قوالی کو بہت اچھا. اور پھر آلات کا بھی اس میں بنا کہ جو نئے آلات آئے اس میں پھر اور دوسری آڈینس سے متعارف ہوئی کیونکہ میں نے کہا نا کہ درگاہوں تک تھی قوالی. درگاہوں سے قوالی اٹھا کے سب سے پہلے صابری برادر لکھ کے آئے افغانوں میں. جی بالکل کہ صابری برادر 76 میں امریکہ اور کینیڈا سب پوری دنیا کا وہ ٹور کیا انہوں نے تو وہ لوگ قوالی کو لائے. اس کے بعد پھر خان صاحب نصرت علی خان کا عزیز میاں قوال جو کہ قوال ہمارے یہاں کے بڑے
بہاؤدین قطب الدین قوال، منشی رضی الدین. اچھا، آپ نے عزیز میاں قوال صاحب کا تذکرہ کیا. عزیز میاں قوال بالکل ایک ڈفرینٹ انداز تھا. یہ قوالی کا اثر انداز یہ بھی ہے کہ مطلب وہ رک رک کے اور دھیمے انداز میں پھر ایک دم چیخ کے زور سے؟ بھائی جو قوالی کا انداز ان کا تھا وہ انداز بھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم جاتے تھے داتا صاحب کے عرس میں، تو یہ دیکھا ہے کہ عزیز میاں اگر وہاں ایک بار پنڈال میں نظر آ گئے نا تو پبلک ان کے لیے نعرے لگاتے کرتی کہ میاں جی سنیں گے، میاں جی کو سنیں گے. اچھا. اور میاں جی ایسے ہی تھے کہ اگر کسی کے بعد بھی وہ بیٹھے ہیں تو پھر انہوں نے سب کو دھو دیا. اچھا. جیسے وہ بیٹھے ہوں خواتین و اچھا، حضرات. اس میں جو ایک قوالی کے دوران ہم دیکھتے ہیں، خاص کر مزاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حال آ جاتا ہے، لوگ ہو جاتے ہیں، اس کا کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے ظاہر ہے. یعنی کہ ہوتا یہ کہ اس حوالے سے کیفیت تو لوگ وہ ہے جو کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. کیفیت وہ ہے، کیفیت کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کیفیت میں اگر یہ آپ کے پہنا ہوا لباس جو زمین پہ لگ گیا تو قوال کا ہے وہ. اچھا. جی ہاں، بشرط قوال بہ وضو ہو. قوال کیونکہ قوال کا اور صوفی کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا ہے کہ جو کچھ اگر گر گیا تو وہ قوال کا ہے. تو اس میں قوال بھی ایسے ہوتے تھے کہ جو بڑا کلام پڑھتے تھے بڑے اس کے حساب سے. لیکن اب جو ہے اب تو اس کو دھمال میں لے لیا، دھمال بھی وہ دھمال نہیں رہی اب، وہ صرف کیونکہ ظاہر بات ہے کہ چینج ہو گیا سارا. لیکن جو اصل کیفیت ہے وہ کیفیت دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہے. صحیح. اچھا، ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی، کیونکہ ہم جب پروگرام کا اناؤنس کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں ای میل کر دیتے ہیں، سوالات کے حوالے سے پوچھتے ہیں. کچھ ایک آدھ سوال اس طرح کا بھی آیا کہ نارملی یہ نوٹ کیا گیا قوال سارے ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوال ایک تو خوش رہتے ہیں. اچھا. خوش رہتے ہیں اور رکھتے ہیں لوگوں کو خوش. اور دوسری بات یہ کہ کیوں کھانے کا ہمارا ایسا مسئلہ ہے کہ کھانا پینا ہمارا اچھا ہوتا ہے، اچھا کھاتے ہیں، گھر میں ویسے بھی اچھا کھاتے ہیں. تیز پڑھنے کے لیے کا کام ہے یہ، پہلوانی ہے، کشتی ہے یہ. اچھا. جیسے پہلوان لوگ پیتے تھے بادام پستے یہ سب، اب یہ کہو کیونکہ اب آج کل سارا کام ڈیجیٹل ہو گیا کہ شوگر ہو جائے گی، یہ کھاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کھاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی پلائیں جو ہیں وہ اچھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوروں سے بہتر کھانا پینا جو. اچھا، یہ بھی کوئی شرط ہے کہ قوال گانے ہونے کے لیے کہ آپ کو پان وان بھی کھانے پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں چھالیاں کھائیں تو پان نہیں کھاتے ہیں، کوئی سویٹ ڈالی منہ میں، حالانکہ پان سے غلط آ رہتا ہے، یہ بات صحیح ہے. عموماً یہ دیکھا گیا کہ قوال، خاص کر عزیز میاں قوال صاحب جو تھے وہ تو پان ٹیک بھی بہری ہوتی تھی. اور بالکل لیکن صابری صاحب نہیں کھاتے تھے پان، مقبول صابری کھاتے تھے. صابری صاحب امجد مرحوم کھاتے تھے، امجد صاحب کم، بہت کم. لیکن جو پان کا صحیح وہ تھے عزیز میاں اور مقبول صاحب. ہاں وہ کھاتے تھے بالکل. مقبول صاحب کا تو چونا انگلی میں لگا رہتا تھا وہ بس پان چلتا رہتا. اچھا، ہم نے چیز نوٹ کی ایک ابھی جب آپ نے صابری قوال کی اور ان کی بات کی کہ ان کی جو مشہور قوالیاں تھیں وہ بغیر کچھ کہے چوری ہوئیں اور بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہیں، فلموں میں ڈالیں، بعد میں سوری کر لیتے ہیں. یہ ایک رجحان جو چل رہا ہے یہ تو بڑا غلط ہے. یہ غلط ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگ بھول جائیں. دیکھیں نا کہ صابری صاحب ایک 40-45 سال پہلے کی بھرد و جھولی تھا، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، سر نامہ کہاں سے طلب ہوئی، سمجھے 40-45 سال پرانے ریکارڈ ہیں اور وہ چل رہا ہے ابھی تک. اب وہ آج بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگ ریوائز اس کا خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کو گئے ہوئے دنیا سے 21-22 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ریوائز ہو رہا ہے تو وہ آگے تک جا رہے ہیں، نسل در نسل چل رہا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر لگتا ہے کہ جی چوری ہے، لیکن یا تو پھر آپ خود اتنا کریں کہ اس کام کو نسل جو وہ سنبھالتی ہے، صحیح کہ اس کو اتنا سنبھالا جائے کہ بھی پھر کسی اور کو ضرورت نہ پڑے. لیکن میں اس چیز کو اس جگہ رکھ کے سمجھتا ہوں کہ اگر کہ میرا کوئی آئٹم اگر کوئی دوسرا گا کے وہ مشہوری ہو رہی تو ان کا نام تو میرا ہی آ رہا ہے نا. ہاں نام تو آ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، اگر بھرد و جھولی کوئی گائے گا تو ہے کس کی؟ صابری صاحب کی ہے. صحیح بات. علی دا والم کوئی گائے گا تو خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے، اللہ کو کوئی گائے گا تو نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے نہیں. بالکل. تو وہ کریڈٹ تو انہیں کو جا رہا ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ ایک الگ ظاہر وہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں کہ بھائی رائلٹی کا مسئلے مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. وہ تو رائلٹی تو انہیں آ رہی ہے، ان کا جو جن کا سیٹ اپ ہے ان کو رائلٹی آ رہی ہے. لیکن جو یہ کہنا ہے نا کہ جی ہمارے یہ چیز چوری ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ چوری ہو گئی چیز زیادہ مشہور ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں، زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی. ہاں میں نے ایک وہ کیا تھا بابا بلے شاہ کلام،
تو اب یہ چوری کا نظام نکلا تو میں کہتا چلوں، نچایا تیرے عشق نے، نچایا تیرے عشق نے، اڑیا میں بھول گئیاں ہو تیرے نال نہ گئیاں، تیرے عشق نچایا کر دیا دیا دیا، نچایا تیرے عشق نے، نچایا تیرے عشق نے۔ تو یہ بابو بلے شاہ کا کلام ہے۔ سر یہ کنٹینیو کر دیں نا تھوڑا سا، ایک آدھ بند اس کا اور سنا دیں۔ نچایا تیرے عشق نے، نچایا تیرے عشق نے، اوڑیا میں بھول گئیاں ہو تیرے نال نہ گئیاں، اوڑیا میں بھول گئیاں ہو تیرے نال نہ گئیاں، ہو تیرے عشق نچایا کر دیا دیا دیا، نچایا تیرے عشق نے، نچایا تیرے عشق نے۔ وہ چھڈ ملا تو کی شرح رکھنی، شرح نال فقیراں دے رہی ہوئی ہے، او تینوں اپنی شرح دا خیال ملا تے سانو یار منان دی پئی ہوئی ہے، نچایا تیرے عشق نے، نچایا تیرے عشق نے، عشق نے نچایا تیرے۔ بابو بلے شاہ کا کلام ہے یہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ آپ نے بابو بلے شاہ کا تذکرہ کیا، جو ہے ان کا کمال کا کلام ہے۔ اچھا میں نے ان کے کلام میں یہ خوبی پائی جو میری اپنی سمجھ ہے کہ وہ خالص وحدانیت پر مبنی تھا، یعنی کہ وہ لوگوں کو سچی دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آئے دین کی طرف۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ قوالی سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ قوالی سے ہوا ہے، قوالی سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، لیکن بات وہی میں نے کہی نا، قوالی جو ہے اگر صحیح معنی میں جو اسلام کا وہ کیا ہے وہ قوالی نے کیا ہے، کہ قوالی نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اب اس کو ماڈرنائز کر کے ہم نے تھوڑا سا اس کو کر لیا، لیکن ماڈرنائز ہونے کے باوجود بھی آج دیکھیں آپ کہ اگر کسی بھی جگہ اللہ ہوا آپ پوری دنیا میں سن لیں، وہی اسی انداز میں ہے، اسی طرح کہ جو اللہ ہوا وہ گورے بھی سن لیں، گورے بھی اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں میرا ہائیڈ پارک میں پروگرام تھا، ورلڈ صوفی فیسٹیول تھا ہائیڈ پارک کارنر میں، الحمدللہ وہاں پہ تقریباً 20,000 کی آڈینس تھی اور سب اللہ ساتھ میں، میں باقاعدہ سب کو میں کہ پلیز سب اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ 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 اللہ، سمجھے؟ تو پوری پبلک ساتھ میں، تو یہ الحمدللہ یہ ایک وہ ہے اس کو، کیونکہ یہ لگتا ہے صوفیہ اکرام کا کلام یہاں لگتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب۔ میں چاہوں گا وقت کی قلت ہے، کچھ ایک آدھ اسی طرح کے کچھ آپ اگر آپ مختصر کچھ پیسز پیش کریں تو۔ بالکل، کیا جیسے آپ نے ابھی پیش کیا، کچھ بلے شاہ بھی سنا سکتے ہیں، کمال تھا۔ گھڑیالی دیو نکالنی میرا پیا گھر آیا، ہو لالنی میرا پیا گھر آیا، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رین بسل دی پیا گھٹاوے، میرے دل دی بات نہ پاوے، میرے دل دی بات نہ پاوے، ہتھ جا جٹو گھڑیالنیو میرا پیا گھر آیا، ہو لالنی میرا پیا گھر آیا، بلے شاہ جی سے جی نیاری، تار نہالے نے ہے تاری، ہو کدی کداری آ گئی واری، کدی کداری ہن آ گئی واری، ہن وچڑن ہویا کمال نیو میرا پیا گھر آیا، میرا پیا گھر آیا، ہو لالنی میرا پیا گھر آیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا یہ آپ نے جس طرح ابھی مختلف ایک ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو سے لے کر اور بلے شاہ اور یہ سارا جو رنگ بنتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ آپس میں لوگ جیسے امجد صابری کو اور راحت فتح علی خان کو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں مل کے گا رہے تھے، تو آپ بھی کرتے ہیں اس طرح کی کچھ اور؟ کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ آپس میں میں سمجھتا ہوں پہلے کے جو قوار حضرات تھے، آرٹسٹ جتنے بھی تھے، آپس میں مل کے بیٹھتے تھے۔ خان صاحب نصرت علی خان صاحب کے والد کی برسی ہوتی تھی، اس میں باقاعدہ قوالوں کو، کلاسیکل کے آرٹسٹوں کو، سب کو بلایا جاتا تھا، اور وہاں پہ 2-3 دن باقاعدہ شام منائی جاتی تھی، وہ سارے آرٹسٹوں کو ٹائم دیا جاتا تھا۔ پہلے کے لوگوں میں یہ چیز تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جیلسی ایک دوسرے میں زیادہ آ گئی ہے۔ بھائی میں یہاں پہ 32 ایئر سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں
کہ جی خان صاحب کمپٹیشن ہو گیا آپ کے، میں کمپٹیشن کسی کا نہیں ہے، جو رزق میرے نصیب میں میرے رب نے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا۔ صحیح بات، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کمپٹیشن ہو گیا کہ اس نے وہ پارٹی بن گئی، پارٹی 2-3 آدمی مل کے قوالی کر رہا ہوں، قوالی کی انہوں نے حالانکہ بالکل قوالی کو کیا، لیکن کوئی بات نہیں، کرنے دو، پہنچ تو رہا ہے نا، کام ہو رہا ہے، کام مل کے چل رہا ہے، اس کا کام ہے، کوئی اس میں کسی کی وراثت نہیں ہے، ہاں یہ کرتے کی ودیا ہے کہ جو کرے گا اس کا ہے۔ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مل کے کرنا چاہیے۔ مل کے کرنا اچھی بات ہے کہ اگر 1-2-4 قوال ہوں، گانے والے ہوں، ساتھ میں جو اپنے اچھا آپ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک زندہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے کہ بالکل اسی طرح روایتی انداز میں آپ قوالی کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں پوری ٹیم ٹوپی بنتی ہے اور میں باقاعدہ میرا پورا ایک سیشن ہے، صحیح ہے، تو یہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، مطلب ایسا کیا الحمدللہ۔ مجھے میں آج 25-30 سال سے جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ جن کی بچوں کی شادیوں میں گیا ہوں، انہوں نے دوبارہ بچوں کی شادیوں پر بلایا گیا، برتھ ڈے میں بلایا جاتا ہے، مجھ سے پوچھ کے باقاعدہ ڈیٹیں رکھی جاتی ہیں الحمدللہ۔ ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا تو یہاں پہ جو میرے شوز تھے سب نے پوچھ کے ریٹ کے آپ کب آ رہا ہوں، نہیں وہ میں نے آپ کے دیکھے تھے، آپ وہاں تھے اور اس کو آپ کر رہے تھے۔ اچھا کچھ کیونکہ وقت کی غلط ہے، میں چاہوں گا کچھ ایک آدھ چیز اور، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے سما باندھ دیا۔ جی بالکل بالکل۔ رنگ چڑھی رسول کی، رنگ مولا کے رنگ رنگ دو رنگ رنگ چھوٹے، آج رنگ ہے دیوان ہے، آج رنگ ہے دیوان ہے، آج رنگ ہے رنگ ہے جی، آج رنگ ہے اجی اجی میرے محبوب کے، اور یہ ریت کیری میرے محبوب کے، اور یہ ریت کیری میرے محبوب کے گھر، رنگ ہے جی آج رنگ ہے ریما، رنگ ہے ری آج، او موہ پیر پایو نجام الدین اولیاء، موہ پیر پایو نجام الدین اولیاء، موہ پیر پایو نجام الدین اولیاء، نجام الدین اولیاء، علاؤ الدین اولیاء، علاؤ الدین اولیاء، فرید الدین اولیاء، فرید الدین اولیاء، شقط الدین اولیاء، شقط الدین اولیاء، محی الدین میرا، محی الدین میرا، محی الدین اولیاء، معین الدین اولیاء، معین الدین اولیاء، جگ اجیارے معین الدین اولیاء، معین الدین اولیاء، جگ اجیارے، جگ اجیارو، جگت اجیارو، جگ اجیارو، جگت مورا خواجہ، جگت مورا خواجہ، حجی میں تو جب دیکھوں مورے سنگ ہری ماں، رنگ ہری آج رنگ رنگ ہے جی، آج رنگ ہے مصطفیٰ کا رنگ ہے، صلی اللہ کا رنگ ہے، دربار میں چاروں طرف صلی اللہ کا رنگ ہے جی، میں تو رنگ اور نہیں دیکھوں گی جی، میں تو رنگ گوری سووے سے جب کیا بات ہے، آپ نے حاجی صاحب رنگ باندھ دیا، ایک سما باندھ دیا، ایک ایسی محفل موسیقی جس کے ہم سوچتے تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ رنگ آپ نے باندھا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں سن کے مجھ میں خود ایک جذبات پیدا ہوئے کہ نہیں ہونا، کیونکہ سننے والے پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی بالکل حاجی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ، جیسے کہ آپ سے بات ہوئی، کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ سے سبق لیتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اسلام چینل اردو کا شکریہ آپ کے لیے کرتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دوستو ہمارے درمیان حاجی امیر خان قوال صاحب موجود تھے،
بہت مختصر وقت میں بہت انہوں نے مفید باتیں کی، بہت زبردست کلام سنایا، مختلف رنگ اور سما انہوں نے باندھا، مختلف انداز سے قوالی کی تاریخ بھی ہمیں بتائی، مختلف قوالوں کا بھی تذکرہ کیا، کس طرح اس صنف نے جو ہے وہ مذہب کی اور دین کی خدمت کی، کس طرح لوگوں تک اپنے انداز سے، ہر جگہ تبلیغ کی حکمت ہوتی ہے، ہر جگہ کے حوالے سے ایک طریقہ کار وضع کرنا پڑتا ہے۔ تو صوفیہ کرام نے ایک دور میں جس وقت ہندوستان میں شاید مسلمانوں کو ابھی ابتدا تھی اور بہت ضرورت تھی کہ وہاں تبلیغ اور ترویج کی جائے، تو شاید اس زمانے کے صوفیہ نے سوچا، علماء نے سوچا کہ ایک اس طریقے کو رواج دیا جائے تو زیادہ لوگوں تک عوامی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام یہیں ہم ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔